الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد گزشتہ کل سورہ لہب کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. چونکہ قرآن کریم میں واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اور ان واقعات کا مقصد قرآن کریم خود متعین کرتا ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قصے بیان کیجئے، یعنی انبیاء کے، ناکام قوموں کے اور ان لوگوں کے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ان کے قصے بیان کر کے سنا دیجئے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ سوچیں کہ ہوتا کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے، دنیا دارالاسباب ہے اور آدمی اپنے مال، اپنی دولت، اپنی طاقت اور اسباب کی بنیاد پر بہت سی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کو اگنور کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کے قصے سنا کر بتاتا ہے کہ دیکھو تم سے بڑی بڑی طاقتیں آئی، تم سے بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ اس دھوکے میں رہے اور وہ نقصان اٹھا چکے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. لہذا یہ عقل مندو تم ان سے سبق سیکھو اور تم کبھی اس دھوکے میں مت آ جا. تو اس صورت میں بھی سورہ لہب میں بھی ابو لہب کا قصہ بیان کیا گیا، وہ ہم نے سنا تفصیل سے. اب ہمیں کیا سیکھنے مل رہا ہے اس قصے سے، جو قرآن کا مقصد ہے کہ ہم سیکھیں اور اپنی زندگی کو درست کریں. اس میں کل ایک بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ابو لہب پر جیسا کہ قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کر کے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا نامزد پرسنلی اور یہ جنت میں جائے گا. عام انداز اختیار کرتا ہے، جو نیکی ایمان لایا نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، جو گناہ کرے گا یا مشرک ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو ٹارگٹ کر کے قرآن کہتا ہے ان کا نام لے کر کہ یہ فلاں صاحب جہنم میں جائیں گے. تو ابو لہب کے بارے میں یہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے حق کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، پھر مخالفت کی تھی. اس سے ہمیں یہ سیکھنے ملا کہ کبھی ہم حق کو سمجھ لیں کہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ حق ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ مثلاً کوئی مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے، تو اب بحث مت کرو. اب بحث مت کرو بھائی، مان لو، نہ ماننا ہو خاموش رہو. اگر بحث کی اور یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی بول جاتے ہیں کہ جو علم والے ہیں وہ کانپ جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہم کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو شریعت کا کوئی مسئلہ ان کو سمجھایا جائے تو بہت نارمل بات ایسے کہہ دیتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ پہلے مومن تھے، ان کی ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اس سے پہلے سنا چکا ہوں کہ سفر کر رہے تھے، ایک نوجوان کا پائجامہ تخنوں سے نیچے تھا تو حضرت نے کہا پیارے یہ پائجامہ اوپر کر لے، اللہ کی لعنت تجھ پر برس رہی ہے. تو وہ پائجامہ تو کیا اوپر کرتا ہے، اس نے وہاں کھڑے کھڑے شریعت کی ماں کو 3 گالیاں دے دی. حضرت نے کہا کہ پہلے تو یہ آدمی فاسق تھا، اب کافر ہو گیا. اس لیے آتا ہے کہ آدمی کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے یہاں وہ ایسا مقبول ہوتا ہے کہ جنت کا مستحق ہو گیا. اور کبھی آدمی کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال حق کی بات جب آئے یا تو قبول کرو، اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور اتنے گئے گزرے ہیں تو خاموش رہے. یہ سیکھنے کی بات ہے. 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے گناہ کا ہو جانا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی گناہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے. لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے کسی بھی چیز کو ہلکے میں لے لیں. استخفاف. علماء کہتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا شریعت کا مزاج سمجھایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے گناہ پر وہ پکڑ نہیں ہو جاتی جو بہت سی مرتبہ استخفاف، یعنی شریعت کی کوئی بات آپ کے سامنے رکھی گئی اور آپ نے کہا یہ تو ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہلکے میں لیا، اللہ کی غیرت آتی ہے، اس آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اس لیے کل کی جو بہت اہم بات تھی، حق بات کو آدمی قبول کرے. کوئی حق بات لے کر اٹھا ہے، اپنی پرسنلی دشمنی کی وجہ سے اس کی مخالفت نہ کریں. دوسری ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ابو لہب پر جب یہ بد دعا اور اس کے ہلاکت کی خبر آئی 15 سال کے پہلے. کتنے سال پہلے؟
اور 15 سال کے بعد ہلاک ہوا، تو آج کل جو ہمارے ممبروں پر کھڑے ہو کر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ گانا سننا بند کرو مثلا، اس سے اللہ شکلیں بدل دیں گے، اور وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت سے ہٹ کر بڑے بڑے عذاب آ سکتے ہیں، جو دنیا کو چلانے کا قانون ہے اس سے ہٹ کر اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے بندوں کو، ان میں ایک چیز گانا سننا بھی ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں اس بات کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ گانا کیا ہے؟ گانے کے اوپر اللہ بڑے بڑے دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں امت کے اوپر، اور امت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت آدمی کو شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کہاں ہم اتنے سال سے سن رہے تو کہاں عذاب آ رہا ہے، تو انتظار کیجیے آ جائے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، اس لیے گناہ پر آدمی کبھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے صرف فاسق اور گنہگار لوگ ہی بے خوف ہو کر رہتے ہیں، ورنہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز سیکھے۔ دوسری بات کہ تبت یدا ابی لہب کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ بددعائیہ جملہ ہے، لعنتی جملہ ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بددعا کے بارے میں شریعت کا کیا نظریہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ بددعا اور لعنت کسی پر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے کہ فلانا جہنم میں جائے، فلانا برباد ہو جائے، یہ لعنت شریعت میں آپ پرسنلی کسی پر نہیں کر سکتے کہ فلانا جہنم میں چلا جائے، حتیٰ کہ کافر کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کے بارے میں اللہ کا علم یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی کہاں جانے والا ہے، جہنم میں، تو اس کے لیے لعنت کر سکتے ہیں، جیسا اللہ نے خود کی ہے ابو لہب کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا علم بتلا رہا ہے کہ یہ آدمی کیا ہوگا، ایمان نہیں لائے گا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر کچھ لوگوں کے لیے کیا کی ہے، بد دعائیں کی ہے، جس میں کل میں نے ابو لہب کے بچے کی بات سنائی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ اسی طرح ہم فضائل اعمال میں سنتے ہیں وہ 70 صحابہ جن کو ایک صاحب آئے تھے کہ تھوڑا قرآن سکھوانے کے لیے ہمیں افراد کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو ہے سب صحابہ کو لے جا کر ایک ساتھ قتل کر دیا تھا۔ اس وقت حضور نے دعائے قنوت میں ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو یہ وہ سب لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور کو بتلا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ عام آدمی کے بارے میں متعین کر کے ہم یہ اس طرح کی لعنت نہیں بیچ سکتے۔ ہاں، کسی کا ظلم بہت بڑھ جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے اللہ، اس آدمی کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کے بوجھ سے دھرتی کو ہلکا کر دے۔ تو پہلے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اسے تباہ کر دے۔ تو اس لیے جو دعائیں وغیرہ ظالموں کے خلاف کی جاتی ہے تو اس میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر مومن سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور انجام کے اعتبار سے یعنی موت کے اعتبار سے وہ کافر کو بھی اپنے آپ سے اپنے برابر ہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے مرنے کے وقت میرا ایمان چلا جائے اور اس کا ایمان آ جائے، یعنی اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر چوٹی کے علماء نے تربیت پائی اور اللہ کا راستہ پایا، ان کا حال خود یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ میں فی الحال یعنی ابھی جی رہا ہوں، میں ہر مومن سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، اور معال یعنی انجام کے اعتبار سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کافر جو ہے اس کو ایمان مل جائے اور میرا ایمان سلب ہو جائے۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ الل ٹپ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے یہ خیالات بنا لیے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَعْمَلُ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے اعمال میں لگا ہوا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی جنت کے اعمال کر رہا ہے، لیکن آخری وقت ایسا آتا ہے جب جنت کے اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہے، اور اس سے ایسا کام صادر ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے،
اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے بالکل، اور یہ آدمی اسی حال میں مرا تو جہنم میں جائے گا، یہ بات پکی ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ ہماری صدی چل رہی ہے 21ویں، اور پچھلی صدی کے آخری دہائی سے دیکھیے، بڑے بڑے سنگر اور دوسرے لوگ جو ہے جو بالکل دوسری راہ پر تھے، کہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ یہ لوگ کہاں ہو جائیں گے، جہنم میں، لیکن آخری حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے کسی پر ہم پرسنلی لعنت بھیج نہیں سکتے ہیں، بلکہ مومن کے دل کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتا رہے۔ یہاں پر خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کو ہم سمجھائیں کہ وہ اپنی اولاد کو لعنت نہ، بد دعائیں نہ دیں۔ یہ بہت زیادہ عام ہے کہ ہماری مائیں بہنیں باتوں باتوں میں ایسے جملے بول جاتی ہے کہ کبھی وہ قبول ہو جائے تو بچے تباہ ہو جاتے ہیں، پھر وہی مائیں روتی ہے بیٹھ کر۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے بد دعا کرے، ایسا نہ کرے۔ ہماری مائیں جو ہے خاصتاً جب بڑی فیملی ہو اور کوئی بڑا کھانے پینے کا نظام ہو، یا جیسے افطاری وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو وہ طبیعت میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا جملے بول جاتی ہے، حالانکہ افطاری کا وقت تو قبولیت کا ہے، قبول ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے ایک عورت تھی، اس کا ایک اپنا اکلوتا بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیٹا اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر وقت چمٹا رہتا تھا، اس کے لیے کھانا بنانا بھی مشکل ہوتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر اس عورت نے جو ہے وہ روٹی بنا رہی تھی اور اس کے گلے میں آ کر یہ چپکا ہوا تھا، اس نے تنگ آ کر یہ جملہ کہہ دیا کہ اچھا ہوتا تو مر جاتا۔ اب دیکھیں، جیسے گناہ کا رزلٹ فوراً نہیں آتا ہے نا، ایسے بہت سی مرتبہ دعاؤں کا رزلٹ بھی فوراً نہیں آتا ہے، بد دعاؤں کا بھی۔ اب اس عورت نے اس بچے کی خوب بہترین تربیت کی، بہترین اس کی تعلیم، اس کو اچھا ایجوکیٹ بنایا، سب کچھ کیا۔ جب یہ بڑی نوکری پانے والا تھا اور یہی ایک بچہ اس کی بڑھاپے کا سہارا تھا، اس وقت یہ بچہ گھر میں پھسلا اور وہیں انتقال کر گیا۔ چھوٹی سی بات، پھر اس کو اپنے وہ جملے یاد آئے۔ کیوں ہم کسی کے خلاف بد دعا کریں؟ اس لیے زبان بہت بڑی چیز ہے، آدمی اس کی قدر کرے اور بے موقع اس کا استعمال نہ کرے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب میں بتایا تھا کہ اس کی مال اور کمائی اس کے کام نہیں آئی۔ مال آدمی کے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو دل پر مسلط ہو جائے اور شریعت سے بالکل غافل کر دے، رات دن اس کو کمانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رات دن کمانا ہے، اس کے سوا اللہ اور اس کے رسول کی کچھ نہیں پڑی ہوئی۔ یہ تو بڑا کباڑا کرنے والی چیز ہے، اور آدمی آخرت میں خوب پچھتائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو سنو کہ تمہارے اولاد اور تمہارا یہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کی اطاعت سے آدمی کو غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو مال کے بارے میں شریعت کی کیا آئیڈیالوجی ہے، اس کا کیا نظریہ ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے خوب کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اور کچھ جو ہے آخرت کے لیے بھی بھیجو، تیاری کرو آخرت کی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہے گا۔ تو وہاں آدمی سیو کرے اپنے مال کو، اور شریعت تو ابھارتی ہے، قرآن ابھارتا ہے کہ لوگوں مال خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور تم یہ تمنا کرتے ہوئے مر جاؤ کہ کاش تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور میں مال خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس لیے مال کے بارے میں آدمی اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ مال جو ہے دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے کا سبب نہ بنے کہ میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بھائی بہنوں کا حق دبا کر بیٹھا ہے، یا یہ کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، یا یہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اور یہ آدمی بے حس ہو کر انسانیت سے بھی محروم ہو کر جو ہے بالکل بے اثر پڑا ہوا ہے، اپنا کھا پی کر خوش ہے۔ شریعت ایسے آدمی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے۔ آگے سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو اس کا انجام بیان کیا۔ وامرأتہ، اس کی عورت بھی جو ہے جہنم میں جائے گی۔ یہاں عورتوں کے لیے سبق ہے کہ اگر شوہر بد چلن ہے اور شریعت سے دور ہے تو اس کی پیروی میں خود شریعت سے دور نہ ہو، ورنہ اس کے اوپر بھی برا انجام آئے گا۔ بلکہ شوہر بشریعت ہے، شوہر شریعت سے دور ہے، تو عورت کا کام یہ ہے کہ اپنی نیکی سے شوہر کو اپنے دین کی طرف لے آئیں۔ یہ عورت کا کام ہے، نہ کہ یہ کام ہے کہ جیسا شوہر کہہ رہا ہے ایسے کرے۔ بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں مدرسوں میں یا آن لائن وغیرہ
فتاوا پوچھتی ہے، فتوے پوچھتی ہے، اس میں بہت سی وہ چیزیں پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر فلاں گناہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، فلاں گناہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ شریعت کا اصول یاد رکھے، شریعت کا اصول یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، شریعت کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ماں باپ جن کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ کافر ہے، اپنی جگہ کافر ہے، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، لیکن ان ماں باپ کے بارے میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ گناہ کا حکم دے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں۔ اسی طرح ہماری عورتیں خاص طور پر ایسا سوال کرتی ہے کہ مخصوص ایام میں ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں بشری ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمارے ناپاکی کے دنوں میں، پھر پوچھتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل منع کر دی، اس کا حق ہے، یہ شریعت کا حق ہے، اور شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو مجبور کرے۔ یہ آدمی کی عورت کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شوہر اگر دین سے دور ہے تو عورت جو ہے اس کے پیچھے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود نیکی پر آ کر دعائیں کر کے اپنے شوہر کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ اور پکی بات یہ ہے کہ اگر عورت ٹھیک ہو جائے اور پکی ہو جائے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، آگے سورہ اخلاص ہے، مکیہ یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ اہمیت والی ہے، برکت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے اس کے اکرام، جیسے کوئی بڑی بارات جاتی ہے اس طرح، اور ہر فرشتہ ہر آسمان سے گزرتے ہوئے فرشتے پوچھ رہے ہیں ہر آسمان کے فرشتے کہ کیا معاملہ ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں نسبت الرب، اس میں اللہ کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کا نسب، یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آئے، سب کی دعوت کا مرکزی جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کریں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ کیا کی دعوت؟ قرآن کریم جن باتوں کو بیان کرتا ہے اس کے بنیادی جو ٹاپک ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا اور تنہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2 رسالت، یعنی اللہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے، اور وہ رسول حق ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں، سب بات ٹھیک پہنچاتے ہیں۔ تیسرا مضمون قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ لوگوں تم دنیا میں آئے ہو، یہ وقتی سفر ہے، مر کر تمہیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں باس بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ 3 بڑے ٹاپک ہیں جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اس میں ایک ٹاپک یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کو اتنے پاورفل انداز میں اس صورت میں بیان کیا ہے کہ اس کو قرآن اس کی وجہ سے اس کی یہ فضیلت ہو گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کر کے حضور نے فرمایا میں تمہیں آج قرآن کا 1/3 حصہ سناؤں گا۔ صحابہ بیٹھ گئے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، تو معلوم ہوا کہ قرآن کے 3 حصے کیے جائے، ایک آدمی صرف 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا اس کو 1 حصے کے برابر ثواب مل جائے گا، اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلتوں کے ساتھ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہی دعوت کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ لے کر عرب قوم میں آئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو حضور نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی، تو لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے معبودوں کو ارباب کہتے تھے، رب کی جمع ارباب، اور قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ مشرک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ تم ہمارے ارباب کو کنڈم کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ وہ تو بالکل بوگس ہے۔ تو
تو اب ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ جس رب کی تم عبادت کے لیے ہمیں دعوت دیتے ہو وہ کون ہے؟ دو آدمی آئے تھے حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کیسا ہے؟ سونے کا بنا ہوا ہے نعوذ باللہ، لوہے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے؟ بعض لوگ آئے کہنے لگے کہ چلو جس رب کی دعوت تم دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اسی کے احکام کو فالو کرو، وہ کون ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا باپ کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ خاندان کا نام کیا ہے؟ تو یہ نسب نامہ اس طرح وہ پوچھ رہے تھے کہ انسب لنا ربک، کہ اپنے رب کا حسب، نسب اور خاندان ہمارے سامنے بیان کرو۔ اس لیے جب یہ صورت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا تھا نسبت الربی، کہ اللہ کا، ایسا ہی سمجھو کہ انہوں نے سوال کیا ہے تو ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ کون ہے، اس کا انٹروڈکشن اور اس کا تعارف اس صورت میں کرایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بڑا انوکھا انداز اختیار کیا۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ دیکھیے مشرکین جو تھے، قرآن ان کے بارے میں صاف کہتا ہے، حضور سے فرماتا ہے قرآن کہ دیکھو اگر آپ ان سے پوچھو گے یہ آسمان کس نے بنایا، فوراً کہیں گے اللہ، لیقولن اللہ۔ ان سے پوچھو زمین کس نے بنائی، فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو الہ مانتے تھے، یعنی یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، البتہ ربوبیت میں یعنی عبادت میں وہ دوسرے بتوں کو شریک کر دیتے تھے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد۔ یہ نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں، قل هو اللہ احد، ان سے کہیے یہ وہی اللہ ہے جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ کائنات بنانے والا ہے، بس وہی اللہ ہے اور اسی کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ البتہ اس کی کچھ صفات ہے، اس کو اس کی صفات کے ساتھ جانو۔ تم نے اس کی صفات کے ساتھ نہیں جانا ہے، اس لیے اپنی طرف سے بہت سارے بت اپنی جیب میں سے نکال کر رکھے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ساتھ میں بیان کرتا ہے تاکہ اس عرب قوم کی جو بیماری تھی، ان کی جو سمسیا تھی کہ وہ بہت سارے بت اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہے تھے، وہ سب ختم ہو جائے۔ چنانچہ پہلی صفت بیان کی اللہ احد، وہ اللہ جسے تم جانتے ہو اس حیثیت سے کہ اس سنسار کا کریٹر، اس کا خالق وہ ایک ہے، وہ احد ہے یعنی اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، بالکل کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، دوسرا تعارف قرآن کرواتا ہے کہ اللہ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات، پوری مخلوق جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ پوری مخلوق اس کی محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ دیکھو پہلی آیت میں ان لوگوں کے ان کا آپریشن کر دیا جو ایک سے زیادہ معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے 360 بت رکھے تھے نا، کہاں پر؟ کعبہ میں رکھے تھے، اور کئی بت اپنی طرف سے رکھے تھے اور کئی بت اپنی طرف سے بنا رکھے تھے، مورتیاں وغیرہ۔ احد کہہ کر ان کی نفی کر کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا، غلط ہے۔ اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے، اس میں ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے۔ جب اللہ کا تعارف اس انداز سے کروایا کہ وہ کیا ہے بھائی، بے نیاز ہے، کیا ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کہیں سونے کا ہے تو پھر سوال ہوگا کہ سونا ہے، پھر اس سونے کو ڈھالنے کے لیے کوئی تو ہوگا جس نے ڈھالا ہوگا اس کو، کہ ایک شکل میں بنایا ہو۔ زیور بناتے ہیں تو بھائی اس کو میکینک چاہیے نا بنانے والا جو اس کو بنائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بے نیاز ہے، لہذا ہماری ذات میں کسی نے کوئی تصرف نہیں کیا، ہمیں کسی نے بنایا نہیں۔ یہ ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ لم یلد ولم یولد، اور یہ بھی سنو، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ جو دوسرے لوگ آئے تھے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بتاؤ اللہ کا خاندان کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی باپ نہیں، کوئی دادا نہیں۔ تو اوپر آدمی جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی ہوتا ہے اور اس کے ماتحت کوئی ہوتا ہے۔ اوپر کوئی، برابر میں یعنی اس کا ہم رتبہ ہو کوئی، اور ساتھ میں ماتحت ہو، جیسے باپ ہے اس کا باپ، اس کا بیٹا، بیٹا جو ہے اس کی خدمت کرے گا، اور باپ ہے اس کا بھائی ہے، اس کا ہمسر ہے، اور باپ ہے اس کا باپ جو ہے
وہ کیا ہے؟ اس کا بڑا ہے۔ قرآن کریم ان 3 چیزوں کی نفی کر رہا ہے، نہ اللہ کے اوپر کوئی ہے، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ کو اپنی مدد کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ اولاد سے آدمی کیا امید باندھتا ہے؟ بڑھاپے میں یہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ خود جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ ان کی تو نفی ہوئی، ساتھ میں یہ جو عیسائی تھے اور یہودی تھے ان کی بھی نفی ہو گئی۔ عیسائی یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ کہ عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ اور خود یہ جو عرب کے مشرکین بت پرست مورتی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک تو ان کو بیچاروں کو مؤنث بنا رکھا تھا، کیا بنا رکھا تھا؟ مؤنث۔ تو اس کے بہت سارے جواب قرآن نے سمجھایا ہے ان کو، لیکن یہاں سیدھا سے کہہ دیا ہے کہ کوئی ہے نہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے سپوز کرو کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو تمہارا سماج اور معاشرہ تو ایسا ہے کہ تم لڑکے کو پسند کرتے ہو اور لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے ہو، تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ تم تو اچھی چیز پسند کرو اور اللہ نہ پسند کرے؟ اصطفى البنات علی البنین، کہ تم تو لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ لڑکیاں پسند کرے گا؟ یعنی یہ صرف فرضی جواب ان کو دیا کہ ایک مرتبہ سوچو بھی کہ اگر ایسا ہو سکتا تھا تو لڑکے ہوتے، تم تو بیچاریوں کو لڑکیاں بنا رہے ہو، فرشتوں کو۔ بہرحال تو لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ مشرکین کی جو مانیتا، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کی بھی نفی کر دی کہ فرشتے جو ہے اللہ کی لڑکیاں نہیں ہیں۔ عیسائیوں کی بھی نفی کر دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہودیوں کی بھی نفی ہو گئی۔ اس پر ایک لطف لطیفہ ہے، ایک عیسائی کے ساتھ کسی مولوی صاحب کی بحث ہو رہی تھی اور دلیل اسی پر کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھایا، اب آدمی ہٹ درمی پہ اترے تو اس کا کیا حل ہے؟ ایسوں کو کچھ ٹیڑھے جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو ایک پٹھان تھا وہیں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مول صاحب اس کو تو ہمارے حوالے کرو۔ کس کے؟ ہمارے حوالے کرو۔ ان سے حوالے کیا، اس نے کہا کہ دیکھ میاں کیا کہتا ہے، اللہ کی ایک اولاد ہے حضرت عیسیٰ؟ بولے ہاں۔ بولے دیکھ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اتنا پاور ہے کہ میں نے 10 کر رکھے ہیں، تو تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے خوب زور لگا کر ایک ہی کیا ابھی تک جب سے کائنات بنی ہے؟ اس کا کوئی جواب اس سے بن نہیں پایا۔ یہ الزامی جواب ہے صرف سمجھانے کے لیے، کیسا؟ سامنے والی تھی کہ مانیتا کو درست کرنے کے لیے، کہ بے وقوفی کی باتیں ہیں یہ سب، کیسی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں کوئی اللہ کا ہمسر ہے، یعنی اللہ کے رتبے کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے ان آیات میں بنیادی طور پر 2 باتیں بہت کھول کر گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تنہا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، پوری مخلوق اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ الصمد میں ہمارے ان بہت سے بھائیوں کی بھی اصلاح قرآن نے کر دی ہے جو اللہ کے سوا بعض صفات میں کسی اور کو مستقل بھی ذات سمجھتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ سمجھتے ہیں اولاد ہم کو کہیں اور سے مل جائے گی، دولت کہیں اور سے مل جائے گی، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی نبی سے یہ بات ہو سکتی ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ سیدھی بات یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کریم میں صاف صاف ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ میں کیسے جانتا ہوں؟ اگر میں جانتا تو کبھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا اور کوئی نفع باقی نہ رہتا جس کو میں حاصل کر لیتا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ کسی کتاب کی بات نہیں، قرآن کریم کی بات ہے۔ اس لیے اللہ الصمد میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمام ذات اور تمام صفات میں ہم اللہ کو کیسا مانیں؟ یکتا مانیں۔ روزی کون دے گا؟ اولاد کون دے گا؟ عزت کون دے گا؟ اللہ ہی۔ کسی اور سے ہم سوال نہیں کر سکتے۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ کیا پکڑ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ پیارے اللہ میرا یہ کام ہے،
میں گنہگار انسان ہوں، میں آپ کے سامنے کون سا عمل پیش کروں، آپ کا فلانا بندہ آپ کی شریعت کا پابند ہے، اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد کرتا ہے، سبحان رب اس کے صدقے میں میرا یہ کام بنا دے، محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ کام بنا دے۔ تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ولی سے کہیں آپ دے دیجئے، یا کسی نبی سے کہیں کہ آپ دے دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں سب قومیں مار کھا گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، اور ایک اللہ نے ہمیں امت بنایا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سر اٹھا کر کے نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، صرف ایک اللہ ہے جس سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے۔ یہ تو سورت کی تفسیر تھی۔ اس سورت کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، من قرأ سورۃ الاخلاص عشرۃ مرۃ بنی لہ فی الجنۃ قصور، کہ جو آدمی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ کیا محل؟ وہ محل کیسا ہوگا؟ مٹی اور گارے کا نہیں ہوگا، سونے چاندی اور زمرد اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں سے بنا ہوا ہوگا۔ یہاں تو ایک سونے کی اینٹ کمانے میں آدمی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں چند سیکنڈوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور نے آگے فرمایا کہ من قرأها 20 مرۃ بنی لہ قصوران، کہ جو آدمی 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل بنائے جائیں گے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا ومن قرأها 30 مرۃ بنی لہ 3 قصور، اور جو آدمی 30 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے 3 محل تیار کیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے اذن نکثر قصورا، اذن تب تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے حضور، خوب پڑھیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ اوسع من ذلک، یاد رکھو تم کتنی کوشش کرو اللہ کا فضل اس سے بڑا ہے، تم جتنا کرو گے اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا۔ حوصلہ رکھو اور حوصلہ رکھ کر عمل کرو۔ کتنا آسان ہے، آدمی کی زندگی اس دنیا میں اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے ایک مکان اچھا سا تیار کر کے میں جاؤں جہاں وہ اپنا سر چھپا سکے، جہاں وہ چین کی نیند بسر کر سکے۔ کاش آدمی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بھی تو ایسا سوچتا کہ وہاں بھی کچھ تیاری کرے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کم از کم ایک تسبیح چلتے پھرتے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی پڑھ لیا کرے، تاکہ آدمی کے آخرت میں کیا ہو جائے، پراپرٹی بن جائے، آخرت میں آدمی کی جائیداد ہو۔ تو پڑھ لینی چاہیے، 10 مرتبہ پڑھنے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ روزانہ 10 مرتبہ بھی آدمی کم از کم پڑھے، چلتے پھرتے، جاب پر جاتے ہوئے، شاپ پر جاتے ہوئے، بازار سے گزرتے ہوئے، تو کیا کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ ہم کتنی باتیں ایسی ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہیں، تو اگر یہ بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں ان کی عادت تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، دوسری سورت ملاتے تھے، اور اس کے بعد واپس سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب جو یہ سفر میں تھے، اب جو صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ آدمی حضور سے ہٹ کر جائے، حضور تو وہاں تو پڑھاتے ہیں، تو بس سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھا دیتے، تو وہ پریشان ہوتے تھے، پتہ نہیں یہ غلط تو نہیں ہے۔ جب سفر سے ان سے منع بھی کیا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اسی طرح پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ساتھ میں دوسری سورت ملاتے تھے، اور آخر میں سورہ اخلاص کو کوٹ ضرور کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ یہ میاں ایسا کام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو کہا کہ انہا صفۃ الرحمن، کہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے، وانا احب ان اقرأها، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس آپ کی اس ادا کے صدقے میں یاد رکھو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ وہ صحابی خدمت میں موجود نہیں تھے، لوگوں نے واقعہ بیان کیا تھا، تو حضور نے فرمایا اخبروہ، آپ ان کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کی صدا کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ ایک صحابی کہتے تھے میں اس کو میرا جی چاہتا ہے میں سورہ اخلاص پڑھتا رہوں، اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیری یہ محبت سورہ اخلاص کے ساتھ تجھے جنت میں لے گئی۔ ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورہ اخلاص پڑھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے تو فرمایا وجبت، کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو
تو اصل بات یہ ہے کہ جو شریعت کی اہمیت کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کتنا بڑا ٹاپک بیان کیا گیا ہے، اللہ کا تعارف کہ ایک اللہ ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اس مضمون کی وجہ سے اس صورت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جس آدمی کے دل میں یہ مضمون جتنا زیادہ بڑا ہوا ہوگا اس کا رتبہ بھی اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ جس کو غیرت آتی ہوگی مخلوق سے سوال کرنے میں، جس کو غیرت آتی ہوگی کہ اللہ کو اگنور کر کے مخلوق سے سوال کرے، مخلوق سے اپنی حاجتیں مانگے، ایسے بندے کا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے یہ صفات بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ مخلوق سے نگاہ ہٹے، اسباب کے درجے میں رہے، اصل اللہ کی ذات پر نگاہ رہے، اپنی صلاحیت سے نگاہ ہٹ کر اللہ کی ذات پر نگاہ رہے، اپنے بولنے کے بجائے آدمی ہر دم الحمدللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ یہ صفات سورہ اخلاص کے اپنے اندر پیدا کریں گے، ہماری بھی فضیلت ہوگی، ہمارا بھی ایک مقام ہوگا، ساتھ میں ہم اس سورہ اخلاص کو پڑھنے کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔